السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین و سامعات، آئیے آج یہ جانتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کی قضا کے کیا کیا احکام و مسائل ہیں۔ نمبر 1، جن حضرات پر رمضان کے روزوں کی قضا ہے، چاہے تو پے در پے بھی روزہ کی قضا کر سکتا ہے اور الگ الگ بھی، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رمضان کی قضا مسلسل نہیں بلکہ الگ الگ روزے رکھ کر دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 184 میں فرماتا ہے دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لو، یہ نہیں فرمایا کہ پے در پے روزے رکھو۔ بخاری تعلیقاً قبل الحدیث 1950، اور جمہور خلف و سلف کا بھی یہی قول ہے۔ نیز سعودی مجلس افتاء کا فتویٰ ہے جن ایام کے روزے چھوڑے ہیں ان کی قضا دینا واجب ہے، خواہ الگ الگ روزے رکھ کر یا پے در پے۔ فتاوی اللجنہ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء، جلد نمبر 10، صفحہ نمبر 339۔ نمبر 2، رمضان کے روزے کی قضا تاخیر سے بھی کر سکتے ہیں اور رمضان المبارک کے فوراً بعد بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کان یکون علی الصوم من رمضان فما استطیع ان اقضیہ الا فی شعبان، کہ میرے ذمے رمضان کے روزے ہوتے تو میں ماہ شعبان کے علاوہ سارا سال ان کی قضا دینے کی طاقت نہیں رکھتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1950 و صحیح مسلم حدیث نمبر 1146۔ اور امام البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں حق بات یہ ہے کہ اگر استطاعت ہو تو جلدی قضا دینا واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، سورہ آل عمران آیت نمبر 133، یعنی اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، تمام المنہ صفحہ نمبر 421۔ اور امام ابن حزم رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل ہیں، انہوں نے حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کو طاقت نہ ہونے پر محمول کیا ہے۔ المحلہ جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 260۔ نمبر 3، اگر کسی نے رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی جان بوجھ کر توڑ دیا ہے تو اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ اس پر قضا نہیں، اس لیے وہ قضا نہ دے گا کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں، البتہ اسے چاہیے کہ وہ خلوص دل سے سچی توبہ کرے اور اپنا گناہ معاف کرائے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے من افطر یوما من رمضان من غیر عذر ولا مرض لم یقضه صیام الدہر وان صامہ، کہ اگر کسی نے رمضان میں کسی عذر اور مرض کے بغیر ایک دن کا بھی روزہ نہ رکھا تو ساری عمر کے روزے بھی اس کا بدلہ یعنی قضا نہیں ہو سکتے۔ رواہ البخاری تعلیقاً قبل الحدیث 1935۔ نمبر 4، جو شخص ایسی حالت میں فوت ہو کہ اس کے ذمے فرض روزے ہوں تو اس کا ولی یعنی وارث اس کی طرف سے روزے رکھے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1952 و صحیح مسلم حدیث نمبر 1147۔ اور بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ ایک عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کے ذمے 1 ماہ کے روزے تھے، کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کی طرف سے روزے رکھ لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1149۔ نمبر 5، اگر فوت ہونے والے شخص پر نذر کے روزے ہوں تب بھی اس کی طرف سے اسے اس کے وارث ادا کریں گے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہے اور اس کے ذمے نذر کے روزے ہیں، کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتلاؤ اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتی؟ اس نے کہا ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی طرف سے روزے رکھو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا فدین اللہ احق ان یقضی، کہ اللہ کا قرض ادائیگی کا زیادہ مستحق ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1147۔
نمبر 6، اگر فوت ہونے والے شخص پر نفلی روزہ ہو تو ان روزوں کی قضا ادا کرنا ضروری نہیں، جیسا کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ وہ روزے سے تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں کچھ پیا، پھر اسے چھوڑ کر ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تو انہوں نے بھی اس سے پیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً میں نے روزہ توڑ دیا، میرا تو روزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کیا تم کسی روزے کی قضا دے رہی تھی؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ نفلی روزہ تھا تو کوئی حرج نہیں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2406، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابی داؤد حدیث نمبر 2145 کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ عزیز سامعین و سامعات، الحمدللہ ہم اس بات سے پوری طرح واقف ہو چکے کہ کن لوگوں کے لیے رمضان کے روزے ترک کرنے کی اجازت ہے اور اس کی قضا ادا کرنا ضروری اور لازم و فرض ہے، اور کن پر کفارہ ہے اور نفل روزے کی کوئی قضا نہیں۔ نیز جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑے اس کی قضا قبول نہ کی جائے گی، اور جو شخص وفات پا چکے ہیں اور ان پر فرض روزہ یا نذر کے روزے تھے تو ان کے وارث ان کی طرف سے روزہ رکھیں گے۔ اس لیے ہم ان عذر کے بغیر جو میں نے بیان کیا ہے روزہ نہ چھوڑیں اور ان باتوں پر عمل کریں جو میں نے ابھی بیان کیا ہے، تاکہ ہم دنیا و آخرت دونوں جگہ کامیاب و کامران ہوں، اور دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کریں تاکہ وہ بھی اس پر عمل کر سکیں۔ آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اے اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو صحت و تندرستی جیسی عظیم نعمت سے نواز، تاکہ ہم رمضان کے روزے ماہ رمضان میں ہی مکمل رکھ سکے اور ہمیں روزہ قضا کرنے کی نوبت ہی نہ آئے، اور ہمیں کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔